بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچانک ایک شہ سوار دوڑتا ہوا آیا اور بلند آواز سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش مکہ نے بدعہدی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے تیاری شروع فرما دی۔ دوسری جانب حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے قریش کے نام ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ روانگی اور مکہ پر فوج کشی کی تیاریوں کے متعلق خبر کا ذکر کیا۔ حاطب رضی اللہ عنہ نے وہ خط ایک عورت کو دیا اور اس کو کچھ مال دیا کہ وہ یہ خط قریش مکہ تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس عورت نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا کر اوپر سے جوڑا کر لیا اور فوری طور پر مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ حاطب رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی خبر وحی آسمانی کے ذریعے پہنچ گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ یا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو گرفتاری کے لیے بھیجا اور فرمایا، اس عورت کو گرفتار کرو۔ حاطب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے ہاتھ قریش مکہ کو خط لکھا ہے، جس میں اس نے ہماری تیاری وغیرہ کے متعلق ان کو ہوشیار کیا ہے۔ وہ دونوں حضرات دوڑتے ہوئے گئے اور اس عورت کو اسی جگہ پا لیا۔ اس عورت سے کہا کہ کیا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ان دونوں نے اس عورت کے سامان اور کجاوا کی تلاشی لی مگر کچھ نہ ملا۔ جب وہ نا امید ہو کر واپس جانے لگے تو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے اس عورت کو پرعزم اور ایمان بھرے قلب سے کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا۔ بخدا تم وہ خط نکالو ورنہ ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے۔ جب اس عورت نے معاملہ کی سنگینی اور ان کے چہرہ پر آثار سنجیدگی دیکھی تو کہنے لگی، ذرا چہرہ پھیرو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے منہ پھیرا تو اس نے اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا۔ وہ خط پکڑا اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ تاریخ الطبری اور الرحیق المختوم میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آنسو بہاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پوچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینہ سے لگا کر فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان فرما دیا، لوگوں، یہ علی رضی اللہ عنہ میرا بھائی ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ میرا بھائی ہے۔ یہ واقعہ سیرہ ابن ہشام میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متحیر ہو کر فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ رضی اللہ عنہ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن، اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنے فریق مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا، پھر وہ شخص جو صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے ابو الحسن، کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ رضی اللہ عنہ کو اس واقعہ سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ رضی اللہ عنہ کو کس بات پر ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا
اور کہا کہ اے ابو الحسن اٹھو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ اے علی اٹھو، اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی، اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے اور ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے اور قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب پامردی اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہوا اور بلا تعامل پکار کر کہنے لگا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، یاد رکھو، یہ شخص آپ رضی اللہ عنہ کو خیر و بلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، پس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ یہ واقعہ خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ احد میں لڑائی کے انگارے برس رہے تھے، مشرکین کی ناشیں بہادروں کی تلواروں کی زد میں آ کر ادھر ادھر بکھر رہی تھی اور موت سروں پر منڈلا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے علم بردار ہوئے تو مشرکین کے علم بردار ابو سعد بن ابی طلحہ نے ان کو دیکھا اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان جنگ کے بیچ میں پہنچا، جہاں گردنیں اڑ رہی تھیں، اور فخریہ انداز میں کہنے لگا، کیا کوئی مرد میدان ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے غرور و تکبر کے لہجہ میں پکارا، کیا تم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے مقتول جنت میں اور ہمارے مقتول دوزخ میں جائیں گے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری تلوار کے ذریعے جنت میں چلا جائے یا میں اس کی تلوار سے دوزخ میں چلا جاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مشرک ابو سعد بن ابی طلحہ کی پکار کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں اس وقت تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ تو مجھے اپنی تلوار سے جنت میں نہ پہنچا دے یا میں تجھے اپنی تلوار سے جہنم رسید نہ کر دوں۔ دونوں میدان کارزار میں نکلے، دونوں کا مقابلہ ہوا، دونوں نے اپنے اپنے وار کیے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کی ایک ضرب لگائی اور اس کی ٹانگ کاٹ دی اور وہ زمین پر گر پڑا اور ابو سعد برہنہ ہو گیا۔ پھر وہ ملتجی ہوا، اے ابن عم، میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں اور تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے پوچھا، بھلا آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا کام ہی تمام کر دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ میرے سامنے اس کا سطر کھل گیا تھا اور اس نے مجھ سے رحم کی اپیل بھی کی تھی۔ یہ واقعہ بھی سیرہ ابن ہشام میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور مکہ اپنی گھاٹیوں کے ساتھ تاریک اندھیرے میں چھپ چکا تھا۔ اس دوران قریشی نوجوان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی لاٹھی کندھے پر ڈالی اور رات کے اندھیرے میں لوگوں سے چھپ چھپا کر رخت سفر باندھا۔ بعد اس کے کہ آپ رضی اللہ عنہ 3 روز تک ان امانتوں کی ادائیگی کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے حوالہ کی تھی مکہ میں مقیم رہے۔ وہ نوجوان بلا تردد اور بلا خوف جرأت مندی کے ساتھ سفر طے کرتا رہا۔ رات کو سفر کرتے اور دن کو کہیں روپوش ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ مدینہ کے قریب پہنچ گئے۔ حال یہ تھا کہ پاؤں مبارک سوج گئے اور پھٹ گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ عنہ کی آمد کا علم ہوا تو فرمایا، علی رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلاؤ۔ عرض کیا گیا کہ وہ تو پیدل نہیں چل سکتے، زیادہ چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں سوج چکے ہیں۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زمین پر پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذبہ شفقت و رحمت سے رونے لگے اور شوق سے گلے لگایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں لعاب دہن ڈال کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قدموں کو لگا دیا تو وہ اس سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تا دم حیات اپنے قدموں میں تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ یہ واقعہ الکامل الابن الاسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ تلواروں اور نیزوں کی جھنکار میں ایک شہ سوار و بہادر آدمی عمر بن عبد ود نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگائی۔ اسلحہ سے لیس اور ہتھیار بند ہو کر غرور و تکبر کے لہجہ میں اپنی تلوار کو ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلہ پر آئے؟ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا۔ سب پر خاموشی طاری ہو رہی تھی۔ بھلا عمر بن عبد ود جیسے شہ سوار کے مقابلہ کے لیے کون میدان میں آنے کی جرت کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنے ایک وار سے دسیوں کا کام تمام کرنے والا تھا۔ کوئی نہ بولا۔ ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا جو اپنی بھرپور جوانی میں پہنچا ہوا تھا اور ایمان اس کی رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا تھا، اور جس کا دل محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا۔ وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے عمر بن عبد ود کی للکار کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذرائے شفقت ان کی طرف دیکھا اور ان کی بری جوانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمر نے دوبارہ مقابلہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا، کوئی مرد میدان ہے جو میرے سامنے آئے؟ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں جاتا ہے؟ کیا تم میرے مقابلہ میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے؟ کیا تم جنت کی خواہش مند نہیں ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ دوبارہ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مقابلہ کے لیے نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجزن فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو کا استہزاء بڑھتا گیا اور وہ اکیلا مارکہ کارزار میں اترانے لگا اور اپنی تیز تلوار کو لے کر دندرانے لگا اور یہ رجز پڑھنے لگا، ان سب کو پکار پکار کر میرا گلا بیٹھ گیا کہ ہے کوئی جو مقابلہ میں آئے۔ جب میں قرآن المناجز مقام پر کھڑا اور ان کے بہادر بزدل ہو گئے، اور اس لیے میں ہمیشہ عمدہ تلوار کی جانب لپکتا ہوں۔ شجاعت اور بہادری جوان مردوں میں ہوتی ہے اور جود و سخا اس کی بہترین خصلت ہے۔ جب عمر بن عبد ود نے دلوں کو ہلا دینے والے کلمات کہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بجلی بن کر گرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے مقابلہ میں نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار بھی یہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، جانتے ہو وہ عمر ہے یا عمرو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے توکل علی اللہ کہا کہ خواہ وہ عمرو ہی ہو۔ پھر یہ نوجوان قدم جماتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر عمرو بن عبد ود کے قریب پہنچے اور یوں مترنم ہوئے، یعنی یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جلدی نہ کرو، تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ بے بس نہیں ہے، پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے۔ سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو نجات دیتی ہے، جو نیزوں سے ایسی ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عمرو کے گھوڑے کے پاس پہنچے اور عمرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ عمرو نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور دہشت زدہ ہو کر پوچھا، اے جوان، تو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب ہوں۔ عمرو نے کہا، اے بھتیجے، تمہارے بڑے کہاں ہیں جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں؟ میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے عمرو، تو نے خدا سے یہ عہد کیا تھا
کہ اگر کوئی قریشی آدمی تجھے 2 اچھی باتوں میں سے کسی ایک کی دعوت دے گا تو اس کو قبول کرے گا؟ عمر نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لہٰذا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے ہنستے ہوئے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا اے بھتیجے، کیوں؟ لات کی قسم، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن واللہ میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمر کو غصہ آ گیا، اس کی رگیں غصہ سے پھول گئی اور دانت پیسنے لگا۔ اس نے اپنی ہیبت اور عزت کا انتقام لینے کا ارادہ کیا، چنانچہ اس نے نیام سے تلوار نکالی اور وہ آگ کی شعلہ کی طرح اس کے ہاتھ میں آئی اور اس قریشی نوجوان پر اپنا غیظ و غضب ڈھانے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کا بچاؤ کیا۔ عمر نے اپنی تلوار کے وار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ڈھال کو توڑ دیا اور تلوار اس میں پھنس گئی۔ اس وار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کے کندھے پر تلوار ماری، جس سے عمر خون میں لت پت ہو کر گر پڑا۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہو گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یہ کہ علی رضی اللہ عنہ ہی جوان مرد ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کامیاب ہو کر واپس لوٹے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی زرہ کیوں نہیں اتار لی؟ اہل عرب کے پاس تو اس سے اعلیٰ کوئی ذرہ نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا مجھے حیا آئی کہ میں اپنے ابن عم کی ذرہ اتاروں۔ یہ واقعہ بھی سیرت ابن ہشام میں پیش کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی آج کی اس سیریز میں پیش کی جانے والی ویڈیوز کو ضرور پسند کیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔